عرب سپرنگ، جو کہ تنیزیا سے شروع ہونے والے احتجاجوں کے ایک سلسلے کا نام ہے۔ عرب سپرنگ نے بہت سے طاقتور حکمرانوں کی حکومتوں کو گرایا، لیکن کیسے ایک شہری کے خود کو آگ لگانے کی وجہ سے تنیزیا اور پورے عرب ممالک میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے؟ کون سے عرب ممالک میں عرب سپرنگ کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہوئی اور اس میں انٹرنیشنل پاورز کا کیا رول رہا؟ یہ سب کچھ اور بہت ساری معلومات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ کہانی ہے 17 دسمبر 2010 کی، جب تنیزیا کے ایک شہری محمد بوعزیزی نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن اس سے تمام عرب ممالک بری طرح متاثر ہوئے۔ محمد بوعزیزی کی خود کو آگ لگانے کی وجہ تھی پولیس کا ان سے رشوت مانگنا، جس کے نتیجے میں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگائی۔ اس واقعے کے بعد عوام میں غم و غصہ پایا گیا اور تنیزیا کے دارالحکومت تونس میں عوام بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے نکل آئی۔ یہ عرب سپرنگ کا پہلا احتجاج تھا جو تنیزیا سے شروع ہوا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 20 سال سے تنیزیا کے صدر زین العابدین بن علی 14 جنوری 2011 کو صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے سعودی عربیہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس احتجاج کے بعد مصر، لیبیا، موروکو، یمن، سیریا میں بھی لوگوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیے۔ 25 جنوری 2011 کو مصر کے دارالحکومت کائرو میں عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ تھا صدر حسنی مبارک کا استعفیٰ۔ لہٰذا 11 فروری 2011 کو حسنی مبارک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور اس طرح تنیزیا کے بعد مصر میں بھی عوام کو کامیابی ملی۔ 22 مئی 2011 کو موروکو کی عوام نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ موروکو کی عوام نے استعفیٰ مانگنے کے بجائے اصلاحات پر زور دیا، جس میں الیکشن سسٹم میں اصلاحات اور ایک جمہوری حکومت کا قیام تھا۔ ان مطالبات کو فوری طور پر سنا گیا اور حل کیا گیا۔ لہٰذا عرب سپرنگ کی وجہ سے موروکو اور کنگ محمد کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ اگر بات کی جائے لیبیا کی تو 20 اگست 2011 کو لیبیا کی عوام نے کرنل معمر قذافی کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ 20 اکتوبر 2011 کو احتجاج کرنے والے لوگوں نے کرنل معمر قذافی کو بے دردی سے قتل کیا۔ کرنل معمر قذافی کے آخری الفاظ تھے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ کرنل معمر قذافی کے مرنے کے بعد لیبیا آج بھی انسٹیبل ہے۔ کرنل معمر قذافی کے مرنے کے بعد لیبیا بدترین خانہ جنگی یعنی سول وار کی طرف چلا گیا اور آج بھی لیبیا میں حالات ایسے ہی ہے۔ جنوری 2011 میں یمن میں بھی عوام نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ یمن کے اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف ایک فوجی بغاوت شروع ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں یمن کی حکومت کمزور ہو گئی۔ علی عبداللہ صالح کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ جون 2011 میں علی عبداللہ صالح طبی معائنے کے لیے بیرون ملک گئے، لیکن 4 ماہ بعد یعنی اکتوبر 2011 میں یمن واپس آئے۔ واپس آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام اختیارات وائس پریزیڈنٹ منصور ہادی کے حوالے کیے اور بعد میں 2012 میں استعفیٰ بھی دیا۔ 2017 میں ایک قاتلانہ حملے میں علی عبداللہ صالح قتل کر دیے جاتے ہیں۔ منصور ہادی ملک کے حالات بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں اور اس طرح یمن کی فوج کو ملک کا کنٹرول سنبھالنا پڑتا ہے۔ لیبیا کی طرح یمن میں بھی ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے اور اب تک یمن میں حالات ایسے ہی ہیں۔
مارچ 2011 میں شام یعنی سیریا کی عوام نے بشار الاسد کے خلاف احتجاج کیا اور بشار الاسد سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں سیرین فورسز نے عوام پر کریک ڈاؤن کیا جس میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ بشار الاسد کی اپنے فوج کے ساتھ تعلقات بہت بہتر تھے اور انہیں فوج کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی فوج میں بغاوت تھی جس کی وجہ سے سیریا میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں چائنا اور رشیا نے سیریا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہر وہ قوت جو بشار الاسد یا سیرین گورنمنٹ کے خلاف کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کو وارننگ دی۔ ایران نے بھی بشار الاسد کو مکمل طور پر سپورٹ کیا، لہٰذا ایران، چائنا اور رشیا ایک طرف یعنی بشار الاسد کے حق میں تھے، جبکہ ترکی، ویسٹرن پاورز اور سعودی عربیہ بشار الاسد کے خلاف تھے۔ بیرونی قوتوں کی مداخلت اور سیریا میں فوجی بغاوت کی وجہ سے آج بھی سیریا میں حالات کافی حد تک خراب ہیں اور آج بھی سیریا میں سول وار چل رہی ہے۔